بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المنافقون پارٹ 2 پیش کر رہے ہیں۔ پھر 4 ہجری میں غزوہ بنی النضیر پیش آیا اور اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف اعداء اسلام کی حمایت کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جاننثار صحابہ ان یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس خفیہ ساز باز کا راز اللہ تعالیٰ نے خود کھول دیا، جیسا کہ سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے، لیکن اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتنی پردہ داری ہو جانے کے باوجود، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما رہے تھے، وہ یہ تھی کہ منافقین کا ایک بڑا جتھا اس کے ساتھ تھا۔ اوس اور حضرت دونوں قبیلوں کے بہت سے سردار اس کے حامی تھے۔ مدینی کی آبادی میں کم از کم 1/3 تعداد اس کے ساتھیوں کی موجود تھی، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ظاہر ہو چکا تھا۔ ایسی حالت میں یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ باہر کے دشمنوں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اندر کے ان دشمنوں سے بھی جنگ مول لی جاتی۔ اسی بنا پر ان کی منافقت کا حال جانتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک ان کے ساتھ ان کے ظاہری دعوی ایمان کے لحاظ سے معاملہ فرماتے رہے۔ دوسری طرف یہ لوگ بھی نہ اتنی طاقت رکھتے تھے، نہ ہمت کا اعلانیہ کافر بن کر اہل ایمان سے لڑ لیتے یا کسی حملہ اور دشمن کے ساتھ کلم کلا میدان میں آ جاتے۔ بظاہر وہ اپنا ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے تھے، مگر ان کے اندر وہ کمزوریاں موجود تھی جن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے آیت نمبر 12 سے 14 میں صاف صاف کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے وہ مسلمان بنے رہنے ہی میں اپنی خیر سمجھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دے ڈالتے تھے، زبان سے ایمان کے وہ لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے جن کے کرنے کی مخلص مسلمانوں کو کبھی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ ان کے پاس اپنی ہر منافقانہ حرکت کے لیے 1000 جھوٹی وجہ موجود تھی، جن سے وہ خاص طور پر اپنے ہم قبیلہ انصار کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان تدبیروں سے وہ اپنے آپ کو ان نقصانات سے بھی بچا رہے تھے جو انصار کی برادری سے الگ ہو جانے کی صورت میں ان کو پہنچ سکتے تھے، اور فتنہ پردازی کے ان مواقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے جو اس برادری میں شامل رہ کر انہیں مل سکتے تھے۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی المصطلق کی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے بیک وقت 2 ایسے عظیم فتنے اٹھا دیے جو مسلمانوں کی جمعیت کو بالکل پارا پارا کر سکتے تھے، مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی، اس کی بدولت ان دونوں فتنوں کا بروقت کلا کما ہو گیا، اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک فتنہ وہ تھا جس کا ذکر سورہ نور میں گزر چکا ہے، اور دوسرا فتنہ یہ ہے کہ جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو بخاری، مسلم، احمد نسائی، ترمذی، بہقی، طبرانی، ابن مردویہ، عبدالرزاق ابن جریر طبری، ابن سعد اور محمد بن اسحاق نے بکثرت سندوں سے نقل کیا ہے۔ بعض روایات میں اس مہم کا نام نہیں لیا گیا ہے جس میں یہ پیش آیا تھا، اور بعض میں اس سے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔
مگر ماضی اور سیر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ غزہ بنی المصطلق کے موقع پر پیش آیا تھا۔ صورت واقعہ کی تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے بنی المصطلق کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مریسبہ نامی کنویں پر آباد تھی کہ یک پانی پر دو صاحبوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کا نام جہجہ بن مسعود غفاری تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کا خدمت انجام دیتے تھے، اور دوسرے صاحب سنان بن ورال جہنی۔ دونوں اصحاب کے نام مختلف روایات میں مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ نام ابن حشام کی روایت سے لیے ہیں، جن کے قبیلے خزرج کے قبیلے کے حلیف تھا۔ زبانی ترش کلامی سے گزر کر نوبت ہاتھپائی تک پہنچی اور جہجہ نے سنان کے ایک لات رسید کر دی، جسے اپنی قدیم یمنی روایات کے بنا پر انصار سخت توہین و تذلیل سمجھتے تھے۔ اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا اور جہجہ نے مہاجرین کو آواز دی۔ ابن ابی نے اس جھگڑے کی خبر سنتی ہی اوس اور حضرت کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے۔ قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے، جہاں ابھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑے تھے اور اسے شکست دے کر ابھی اسی علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن یہ شور سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے اور آپ نے فرمایا، یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں؟ اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے کے لیے اسے ٹھیک سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ دو آدمی اگر اپنے جھگڑے میں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہیں تو وہ کہیں مسلمانوں آؤ ہماری مدد کرو، یا یہ کہ لوگوں ہماری مدد کے لیے آؤ۔ لیکن اگر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے یا برادری یا نسل و رنگ یا علاقے کے نام پر لوگوں کو پکارتا ہے تو یہ جاہلیت کی پکار ہے، اور اس پکار پر لبیک کہہ کر آنے والے اگر یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون، اور حق و انصاف کی بنا پر مظلوم کی حمایت کرنے کی بجائے اپنے اپنے گروہ کے آدمی کی حمایت میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاتے ہیں، تو یہ جاہلیت کا فعل ہے جس سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گندی اور گناؤنی چیز قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا اس جاہلیت کی پکار سے کیا واسطہ؟ تم اسلام کی بنیاد پر ایک ملت بنے تھے، اب یہ انصار اور مہاجر کے نام پر تمہیں کیسے پکارا جا رہا ہے، اور اس پکار پر تم کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ علامہ سہیلی نے روز الانف میں لکھا ہے کہ فقہائے اسلام نے کسی جھگڑے یا اختلاف میں جاہلیت کی پکار بلند کرنے کو ایک فوجداری جرم قرار دیا ہے۔ ایک گروہ اس کی سزا 50 ضرب تعزیانہ قرار دیتا ہے، دوسرا گروہ 10 ضرب تجویز کرتا ہے، اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کی سزا حالات کی مناسبت سے دی جانی چاہیے۔ بعض حالات میں صرف زجر و توبیح کافی ہے، بعض دوسرے حالات میں ایسی پکار بلند کرنے والے کو قید کرنا چاہیے، اور اگر یہ زیادہ شرانگیز ہو تو اس کے مرتکب کو سزا تعزیانہ دینی چاہیے۔ اس پر دونوں طرف کے صالح لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کر دیا، اور سنان نے جہجہ کو معاف کر کے صلح کر لی۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔